یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے دھوکہ دیا عمران خان کو. علی امین نے بھی کرٹیسائز کیا تھا آئی جی اسلام آباد کو, وہ محسن نقوی کو ہی کرٹیسائز. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دراصل اس کی تہ میں کوئی دلیل نہیں ہے, محض تاثرات ہیں کسی کے ذاتی, کسی نے کسی اور کا بھوپو بننے کی کوشش کی. کیا لاہور سے لے کے اسلام آباد تک ہم نے کنٹینروں کی دیواریں نہیں کھڑی ہوئی تھی, اور اس کے بعد بھی آپ نہیں روک سکے ڈی چوک میں پہنچنا, تو پھر تو شرم آنی چاہیے وزیر داخلہ کو. عمران خان کی رہائی ایک احتجاج سے تو ممکن نہیں ہے. اب عدلیہ کی آزادی کا فیصلہ تو اسی وقت ہوگا جب عدلیہ آزادانہ فیصلے کرتی دکھائی دے گی. خیبر پختونخوا ہاؤس کب کا بنا ہوا ہے؟ آج سی ڈی اے کو یاد ہے کہ انہوں نے رولز کی وائلیشن کی ہے. وہاں پہ جو فیملیز بلاک ہے ان کو 24 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا خالی کریں. سی ایم آفس جو کے پی ہاؤس میں ہوتا ہے اس کو سیل کیا گیا. 18 اکتوبر تک عمران خان صاحب سے میل ملاقاتوں پہ پابندی, بلکہ جو ان کے سے ریلیٹڈ کیسز جو ڈے ٹو ڈے ہو رہے ہوتے تھے وہ بھی التوا کا شکار. 21 کو جا کے سوموار کو کہانی کھلے گی, تب تک شنگھائی تعاون بھی ہو چکی ہوگی اور باقی معاملات بھی. السلام علیکم, تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ. کل آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو پراسرار طور پر غائب ہو گئے اور پھر معجزانہ طور پر خیبر پختونخوا اسمبلی پہنچ گئے, اس میں جو انفارمیشن تھی, جو بٹس اینڈ پیسز انفارمیشن کے جو پیسز ہمیں ملے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے, ان کو ہم نے سٹچ کرنے کی کوشش کی. کل تھوڑا سا آڈیو کا مسئلہ تھا, آج امید ہے انشاءاللہ نہیں ہوگا بالکل بھی. بٹ اگین پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ اس وقت بہت غصے میں ہے. اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیے اور لوگوں سے بات کریں تو ان کی جو پلس بتاتی ہے وہ پارٹی پہ ہر دوسرے لیڈر کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے. یہ کہا جا رہا ہے حبیب اکرم صاحب کہ علی امین گنڈاپور نے دھوکہ دیا عمران خان کو, وچ از آئی ڈونٹ اگری ٹو دس انالیسس یا پھر یہ جو اپروچ ہے. بٹ چلیں یہاں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. دو چیزیں ہیں. محسن نقوی صاحب کا کل بھی ہم نے رول ڈسکس کیا تھا, وہ محسن نقوی صاحب کا رول ہے, گورنمنٹ کا نہیں ہے. اور علی امین نے بھی کرٹیسائز کیا تھا آئی جی اسلام آباد کو, وہ محسن نقوی کو ہی کرٹیسائز کیا. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے نا کہ کس نے کسے دھوکہ دیا, کس نے کسے دھوکہ دیا, یا کس نے کیا کسی کو اول دھوکہ نہیں ذکر نے حکومت کو اس میں رکھا دھوکے میں یا پردے میں, یا پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کو؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے تو ہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو احتجاج تھا اس کی الٹیمیٹ سکسیس کی شکل کیا تھی یا کیا ہو سکتی تھی. بالکل ٹھیک. یہ اگر ہم اس پوائنٹ کو طے کر لیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ علی امین نے دھوکہ دیا یا کس نے دھوکہ دیا, محسن نقوی نے کیا کیا, اور دیگر کا کردار اس میں کیا تھا. وہ تو پھر امپیکٹ سے ڈٹرمن ہوتا ہے. اب آپ ذرا مثال کے طور پہ اس کو ذرا بات کو واضح کرنے کے لیے ہم نے ایک منزل کا تعین کیا کہ جی ہم نے سرگودا جانا. ٹھیک ہے, ہم سرگودا جاتے ہوئے یہی کریں گے نا کہ یا تو ہم سرگودا سے دور ہیں, سرگودا ہم منزل پہ نہیں پہنچے تو یہ ناکامی ہے, خوشاب کر لو. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو کچھ بھی کر لیں نا, اب ہم کسی ایک پوائنٹ پہ جانے کا طے کر چکے تھے, وہاں نہیں پہنچے تو یہ ناکامی ہے, پہنچ گئے تو کامیابی. ایبسلیوٹلی. اب یہ بتائیے کہ اس پورے پروسیس میں کامیابی کا پیمانہ کیا ہے. کامیابی کا پیمانہ اگر یہ ہے کہ ڈی چوک پہنچنا تھا تو ڈی چوک تو پہنچ گئی, بالکل پہنچ گئے. ریڈ لائن جو انہوں نے رکھی تھی وہ بریچ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر کسی نے سٹیج لگانا تھا, پھر وہاں پہ کسی نے باقاعدہ اعلان کرنا تھا کہ چلیں جی احتجاج ختم ہو گیا تو اب ہم گھروں کو چلتے ہیں, کیا اس صورت میں آپ کہتے کہ احتجاج کامیاب ہو گئے؟ یا کوئی ایسی صورت تھی کہ وہاں پر دھرنا دینا مقصود تھا لیکن وہاں پر پہنچے نہیں, وہاں پہ تمبو نہیں لگائے, وہاں پہ ٹینٹ نہیں لگائے, وہاں پہ بیٹھے نہیں, تو اس لیے ناکام ہو گئے. اور چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی احتجاج کو آپ اس کے طے کردہ آبجیکٹیوز, مقاصد کے ذریعے جانچتے ہیں کہ کیا اس نے وہ مقصد حاصل کیا یا نہیں کیا. جہاں تک پہلی تین چیزیں ہیں وہ تینوں ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی ہیں کہ جی وہاں جاتے, ٹھیک, مائک لگاتے اور اعلان کرتے. اچھا, دوسرا وہاں جاتے گرفتار ہو جاتے, تیسرا وہاں جاتے اور کچھ اور مطلب باقاعدہ طور پر ایک جلسے کی صورت پیدا ہوتی ہے اور چلے جاتے. یہ تینوں صورتیں اپنی نوعیت میں ایک ایسے ہی ہیں بس. ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دوسرا آ جائیے کہ دھرنا. یس, اگر دھرنا ہوتا تو کیا تو
ایک بالکل ڈفرینٹ سچویشن تھی. تو کیا دھرنے کا اعلان کیا گیا؟ بالکل نہیں کیا گیا. احتجاج تھا, وہاں تک پہنچنا تھا, آپ نے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی, اس کے باوجود وہاں تک پہنچے, عوامی طاقت دکھائی. دیٹ از اٹ. سیکنڈلی, اچھا یہ بتا, اب یہ دیکھنا ہے کہ آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں, تھے یا کیا تھے. اگر آپ دیکھیں تو جب یہ احتجاج شروع ہوا تھا تو اس کے سامنے جو آبجیکٹیوز طے کیے گئے تھے وہ تھا عمران خان کی رہائی, عدلیہ کی آزادی, 26ویں ترمیم کی مخالفت. یہی 3 آبجیکٹیو تھے. اچھا, اب عمران خان کی رہائی ایک احتجاج سے تو ممکن نہیں ہے. یہ تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ سوچے گا کہ جناب ادھر سے علی امین گنڈا پور آئیں گے, چند سو لوگ ادھر سے نکلیں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہونے والا, یا کم از کم ابھی تو نہیں ہو رہا. دوسری بات, عدلیہ کی آزادی. اب عدلیہ کی آزادی کا فیصلہ تو اسی وقت ہوگا جب عدلیہ آزادانہ فیصلے کرتی دکھائی دے گی. اور پھر ہے 26ویں آئینی ترمیم. تو گویا اس میں قابل حصول ایک ہی آبجیکٹو تھا, وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم. اب اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے پیمانے پہ اس کو ناپیں, یعنی اگر اس کو آبجیکٹو قرار دیں, اس کو مقصد قرار دیں, تو پھر یہ احتجاج تا دم گفتگو 100% نہیں 1000% کامیاب. اگریڈ. لیکن اس کا دوسرا پہلو. اچھا, اب آ جائیں اعتراضات پہ. وہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب, پہلے تو یہ ہے کہ یہ نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے, بس ویسے ہی اعتراض برائے اعتراض ہے. اچھا, اس میں کچھ ہمارے جو صحافی دوستوں کا بھی کچھ نہ کچھ ایک کردار ہے. بہت زیادہ ہے. اچھا, اور وہ صحافی دوست جو خیبر پختونخوا میں یا رہتے ہیں یا کرتے ہیں, میں وہاں کے مقامی صحافیوں کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک, اور کچھ لوگ ہیں جن کے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بڑے روابط ہیں, ذاتی روابط ہوں گے. اچھا, اب ان میں سے تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب اچھا انہوں نے اپنے معیارات بنا رکھے. اسی طرح جو پاکستان سے باہر کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو, اچھا ان میں سے خیر دوست تو ایک آدھی ہے, باقی تو پتہ نہیں کون ہے. اچھا, وہ جو نیلے دلے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نیلے دلے بیٹھ کے بھی حالات کا تجزیہ فرماتے ہیں, اور انہیں پاکستان کی زمینی حقائق کے بارے میں اتنی ہی آگہی ہے جتنی ہمیں انگلینڈ کے بارے میں یا ہمیں امریکہ کے بارے میں. بھری اسپیس میں احمد فراد کے ساتھ جو کیا, اچھا کون ویسے کوئی یو کے بیس کوئی ہیں پی ٹی آئی کے صاحب جنہوں نے کیا, لہٰذا یعنی جو انہوں نے ان کا سلوک کیا, میں نے تو اس کی کہ بھائی واپس آئے نا, آگے لیڈ کر کے دکھائیں. لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہے, دراصل اس کی تہ میں کوئی دلیل نہیں ہے, محض تاثرات ہیں کسی کے ذاتی, کسی نے کسی اور کا بھونپو بننے کی کوشش کی ہے. تو لہٰذا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر میں اس آبجیکٹو اس کو دیکھوں تو وہ کامیاب ہے. 26ویں آئینی ترمیم آج کی تاریخ میں نہ صرف رک گئی ہے بلکہ وہ لپیٹ دی گئی ہے. اچھا, اب آ جائیں آگے, اس سے آگے, بلکہ اگر 30 ستمبر سے پہلے والی کہانی میں تو 1-2 ووٹوں کا مسئلہ تھا, قریب تھے, اب وہ 6-7 تک چلا گیا, اور کچھ بندے تو بیرون ملک بھی چلے گئے. یہ تکنیکی تو کم ہے, کنزرویٹو سا نمبر بتا. اچھا چلے محتاط کر لیں اسے. اچھا, اب آگے آ جائیں. اگلا اس میں سوال اٹھتا ہے کہ دوسرا کامیابی کا پیمانہ کیا ہے اس احتجاج کا. اچھا, کیا لاہور سے لے کے اسلام آباد تک ہم نے کنٹینروں کی دیواریں نہیں کھڑی ہوئی دیکھی؟ ایبسلیوٹلی. یہ امپیکٹ تو گورنمنٹ کی اپنی میئرز نے پیدا کر دیا تھا, جس نے بھی کیا تھا. خوف تو پی ٹی آئی کا تھا نا. بالکل تھا, پی ٹی آئی کتنی بڑی تعداد میں نکلی نہیں, یہ تو ریلیونٹ ہوگی. وہ تو ایک دوسری بات ہے نا. خوف تو پی ٹی آئی کا. میئرز نے اس کو, جب آپ نے اتنے کنٹینرز لگا دیے, سارا کچھ کر دیا, اور اس کے بعد بھی آپ نہیں روک سکے ڈی چوک میں پہنچنا, تو پھر تو شرم کس کو آنی چاہیے؟ شرم آنی چاہیے وزیر داخلہ کو, اور ان کے کرونیز کو, اور ان کے کرونیز کو, اور وزیر داخلہ کے واقف کاروں کو, جن کے زور پہ وہ وزارت داخلہ کی کرسی پہ براجمان ہے, جن کے زور پہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں فارم 47 والوں سے کے ووٹ لے کے سینٹ کی ایک نشست بھی گھیری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شرمندگی کا مقام ان لوگوں کے لیے. اچھا, اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اب کیا کریں؟
खैबर पख्तूनख्वा के हाउस पे जो इस्लामाबाद में CDA ने उसको कि जी इसने रूल्स की वायलेशन की। खैबर पख्तूनख्वा हाउस कब का बना हुआ है? मतलब ये जो KP हाउस, बलूचिस्तान हाउस, सिंध हाउस बने हुए कब के बने हुए हैं? तो आज बने, पहली दफ़ा बने हैं। आज CDA को याद है कि इन्होंने रूल्स की वायलेशन की है। फैमिलीज़ को वहाँ पे जो फैमिलीज़ ब्लॉक है उनको 24 घंटे का नोटिस दिया गया, खाली करें। CM ऑफिस जो KP हाउस में होता है उसको सील किया गया। 18 अक्टूबर तक 2006 में लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया था। 18 अक्टूबर तक इमरान खान साहब से मेल मुलाकातों पे पाबंदी, बल्कि जो उनके से रिलेटेड केसेस जो डे टू डे हो रहे होते थे वो भी इल्तवा का शिकार। और 18 अक्टूबर को प्रॉबेबली बनता है जुमा। 19 अक्टूबर आ गया हफ्ता, टेक्निकली नहीं कुछ भी। 20 आ गया, 21 को जाके सोमवार को कहानी खुलेगी। तब तक शंघाई तावन भी हो चुकी होगी और बाकी मामला भी होगी। लेकिन इस बीच वो बात जो हबीब साहब दबे लफ्ज़ों में भी कह रहे हैं कि वो कहानी कहीं ना कहीं एक ऐसी लेयर मख्फी है जिस तक सहाफ़ी भी और तजियाकार भी उस तरह नहीं पहुँच सके जो अली अमीन गंडापुर और की ये 18 तक जामी साहब रहेगा भी नहीं। 18 से पहले इमरान खान साहब की मुलाकात होगी पाकिस्तान तहरीक अच्छा के लीडर से। अब यहाँ से आ गया आज। अब ये जो शर्मिंदगी और खफगी है ये मिटाने के लिए आप क्या करें? आप वो एक पंजाबी में कहते हैं कि पाथियां पन्नियां वैर नहीं मुकते, ठीक है ना? तो अब क्या है कि अपनी खिफ़त मिटाने के लिए दीवार पे लगी हुई पाथियां, जो काउ डंग जी केक, जी 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 उनको ऐसे उतार तो के बहुत ही तोड़ा जा खूबसूरत रहा तारा यूज़ किया है, है। उनको उतार के तोड़ा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है वेख्या वेख्या। अच्छा ये है ये मबलग हमारा ये वजीर दाखिला की कुव्वत। अच्छा रह गई बाय द वे। अच्छा दूसरी बात, फिर अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि कुछ नौजवान बच्चे जो हैं उनके गले में डाल के एक वो रुमाल, वो जो पटका जो है, झंडा हाँ PTI का, उस झंडे को डाल के उनकी वीडियोस बनाई गई हैं जी। अच्छा ये वीडियोस बनाई गई हैं कि वो इतराफ़ कर रहे हैं कि जी हम तो बड़ी शरपसंदी करने आए थे और हम तो पेट्रोल भी ला रहे थे, हम तो ये भी कर रहे थे। मतलब अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि शरपसंदी के लिए सवात से पानी वाली बोतल में पेट्रोल आया मतलब इस्लामाबाद में नहीं सकता। अब आप ज़रा तसव्वुर करें। अच्छा आप इन बच्चों के ज़रिए, इन बच्चों के गले में आप PTI का रुमाल पहना के आप टीवी पे उन्हें चला रहे हैं और ये कोई किसी को शर्मिंदगी है इस बात पे? नहीं, सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास फुटेज है और वाकई वो अच्छा, लोग वो हैं तो आइडेंटिफाई करें। नहीं अभी ये तो उन्होंने आप, जुल्म आप किया तो ही बड़ी था ना। आप तो बड़ी बुनियादी नोयत की बात कर रहे हैं ना। आप ये बताएं पहले जुर्म साबित हुआ है उनके ऊपर? साबित होना दूर की बात है, कमिट भी नहीं हुआ अभी तो। कमिट भी नहीं हुआ जुर्म। ये उससे पहले की और बात है। उससे पहले आप क्या कर रहे हैं कि PTI शरपसंद साबित कर रहे हैं। शरपसंद लोगों को साबित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कल को अगर यहाँ पे कोई उचक्का या लफंगा पकड़ा जाए तो फिर उसका मसलक भी बताया जाए, उसकी जमाती हमदर्दी भी बताई जाए, इतनी हिम्मत है और फिर ये सारी बातें की जाए। ये काबिल शर्म हरकत है, काबिल मुजम्मत हरकत है। और उन बच्चों के लिए मेरे दिल में तो, और मेरे यानी बच्चों की तरह, हमारे बच्चों की तरह, आप उन बच्चों को उठा के पता नहीं कैसे मजबूर करके आपने उनसे ये वीडियो बनाई होगी। और अब भरोसा खुद इनका ये कितना है कि आपने पैसे दिए होंगे इनको, या आपने उनसे जोर सर इस तरह के काम 9 मई पोस्ट 9th में कितने कारआमद, कितने कामयाब रहे थे। तो लिहाजा ये खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। क्योंकि सर बिल्ली का वैसे तयन होना चाहिए कि बिल्ली में कौन कौन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हाँ, इस वक्त जो ट्रेड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब और उनके अंडर मेरा ख्याल है पुलिस तुसी इस्लामाबाद। बिल्ली की जगह बिल्ला कर लो। चलो बिल्ले की जगह फिर कुछ और ना करवा दीजिएगा। अच्छा वैसे ना मैं बाज लोग ऐसे हैं कि जिनके मुकाबले में मैं मुहावरे की सेहत पे यकीन रखता हूँ। अच्छा, जैसे कल आपने चिपकली वाले मामले को एंटरटेन किया था, तो इसलिए हालांकि बाजवा साहब का बड़ा इसरार अदर वे राउंड था, तो इसलिए इसलिए वो कह रहे हैं बिल्ली रहने दें। अच्छा तो चलो फिर अब ये जो कुछ हो रहा है ये तो खफगी मिटाने के लिए और अपनी खिफ़त मिटाने के लिए हो रहा है। तो इससे भी ये साबित होता है अकबर व अजमल कि ये मामला हाथ से न सिर्फ निकल गया है बल्कि अली अमीन गंडापुर ने किसी ऐसी नाजुक जगह बहुत ज़ोर से चोट लगाई है जिसकी टीसें
कई दिनों तक आपको सुनाई देती रहेंगी, महसूस भी होती रहेंगी और फिर आहो बुका भी सुनाई देती रहेगी। चले ये तो तकनीकी बात है ना तज्जिए की सूरत में, लेकिन जो बायसन ने जहाँ से आज का गुफ्तगू शुरू की वो था जो रद्द अमल है पीटीआई के वर्कर सपोर्टर का रिगार्डिंग अली मीन्स डिसअपीयरेंस, रिगार्डिंग द वे ही लेफ्ट दी स्टेडियम, उसके ऊपर जो रद्द अमल नेचुरल ऑर्गेनिक आया वो किसी ने, यानी ऐसा नहीं है कि पीटीआई के अंदर कोई धड़ेबंदी ने लोगों को मजबूर किया कि आप ये ट्वीट करें ये पोस्ट करें, एक रद्द अमल फितरी तौर पर देखा लोगों के यहाँ जो एहतजाज करने गए हुए थे इन द नेम ऑफ दिस फैक्ट कि अगर अलीमा खान यहाँ गिरफ्तार हो सकती हैं, आलिया हमजा बैठ सकती है, फ़लाँ ख़वातीन बारिश में भीग सकती हैं, तो क़यादत कहाँ थी, और बिलखुसूस गंडापुर साहब वहाँ से रूनमा हुए हैं, ये क्या कहानी है? सवाल तो बनते हैं उनके। जज्बाती है ना इस वक्त, क्यों ना हो? कारकुनान, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं उसमें क्यों ना हो? मैं कल भी यही गुजारिश कर रहा था, they were there to suffer। उसमें जामी साहब They were there to जो suffer। स्टोरीज जो अभी तक जो स्टोरी पता चली है ना, उसमें से जो स्टोरी निकलेगी ना, मेरा ख्याल है हम यहीं पे बैठ के ना 3-4 माह बाद उसी के बारे में बात कर रहे होंगे खबर की कि तो ये मामला था क्या। एक खबर की देखें तस्दीक हो रही थी, अर्ज़ किया था कि वो वहाँ से किसी और जगह गए, वहाँ से ऑनवर्ड फिर वो पेशावर निकले। अब एक नया एलिमेंट ये है कि जी अफ़गानी खाना शाना उन्होंने खाया एक सेफ हाउस में जाके, वहाँ कुछ मुलाकातें हुई और उसके बाद वो यानी कल सुबह हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर पहुंचे। ये नया एलिमेंट आया और उसकी तस्दीक एक और सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब भी कहीं फरमा रहे थे इस बारे में तस्दीक करके कि जी मेरी देखिए मैं तो पहले अर्ज़ कर रहा था कि वो असेंबली में आने से पहले वो 11 कोर में भी थे, या कह लें उनके साथ थे या उनके पास थे, जो भी मामला था, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ही वॉज अबडक्टेड। और बातचीत क्या थी वो कुछ बेहतर जो उन्होंने जो गंडापुर साहब ने अपने कुछ चाहने वाले दोस्तों को सहाफ़ियों को जो बात की है वो तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई थका हुआ स्क्रिप्ट है। उसमें तो वो कहते हैं जी मैं केपी हाउस के ऊपर वाली मंजिल में एक कमरा है वहाँ छुप गया था, वहाँ से फिर मैंने फलांग के बाहर निकला हूँ, जंगलों से होता हुआ मैं एक सड़क पे पहुँचा हूँ और मेरी जेब में कोई पैसा नहीं था और फिर मैंने पत्थर मारा, एक गाड़ी रुकी, उस गाड़ी में बैठा और 12 ज़िले घूम के मैं फिर पेशावर पहुँचा हूँ। तो मैं तो आज सारा दिन मैप देख रहा था कि 12 ज़िले किमें हो सकते हैं पिंडी पेशावर वाले। स्टोरी जो है ना, इस तरह की स्टोरी के हवाले से पंजाबी की एक हकायत है जो बड़ी ही एक फ़िक्रे में आ गई है। वो ये है कि चाचा जी बेइज्जती ने कंध टप्पी ते अगों दोस्त की नमाज पढ़ रहे सी। चाचा जी बेइज्जती ने मज खोली तो दोस्त की ने डांग कट मारी। ठीक है ना। अब बात यह है कि आपने स्टोरी को तरतीब उस तरह देना है कि जिस तरह आपको हमदर्दी हासिल हो सके। अली अमीन गंडापुर की आप कल की तकरीर सुन लें और आज की सारी कहानी सुन लें, मैं उनकी सियासत की दाद देने पे मजबूर हो गया। वो ये है कि खबर नहीं दी उन्होंने, वो सफ़र बता रहे हैं। नहीं खबर नहीं दी, खबर आ जाएगी, बता रहे हैं। अच्छा इस खबर से 50% तो मुत्तफिक वो क्या नाम है उनका? नहीं इस खबर से 50% मुत्तफिक तो वो भी हैं फैसल वाडा साहब। आप ये वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ ये केपी हाउस था, वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उमर अयूब का घर, फलांग के वहाँ गए हैं और वहाँ से ये डिग्गी में बैठ के गए। यार फैसल वाडा से को पूछे कि उससे एक दिन पहले वो कह रहे थे कि पिछली दफा पेस्ट्री खिलाई थी, इस दफा विप्ड क्रीम वाली पेस्ट्री खा के जा रहे हैं, अगले दिन मतलब ही इज रिट्रैक्टिंग ऑन हिज वर्ड्स। कोई शर्म होती है? कोई हया होती है? बात ये है, तुसी कह लो भाई कि आप देखें कि फैसल हम किस बात में उलझन किस बात पे लगी कि जी वो कौन सी गाड़ी में गए, वो जहाज पे गए, अच्छा जी वो 12 ज़िले कैसे क्रॉस किए, अच्छा वो 14 ज़िले कैसे क्रॉस किए, वो कहाँ थे, अच्छा ये सारी कहानी है भाई। लेकिन सब में एक चीज़ तो साबित, एक बात तो साबित होगी ना सर, कल के हमारे वीलॉग से लेके आज जब बैठे एक बात साबित हुई ना कि वेयर एवर ही वॉज इन टू सेफ हैंड्स, वेयर एवर ही वॉज इन कम्युनिकेशन, ही वॉज इन रब्त। बिल्कुल तो उन्होंने और ये वैसे बाय द वे ये जो चीज़ है ना कि वो राबते में थे जब से आप कह रहे हैं और उसके बाद से वो टूटता बिगड़ता, उसमें कुछ ट्रस्ट इश्यूज आते रहते हैं, वो सब मामला रहा है। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी नहीं है जामी साहब, मामला चल रहा है, उड़ गई है हाँ। और मोहसिन नकवी साहब की, मोहसिन नकवी साहब मेरा ख्याल थोड़ा ट्रबल में महसूस होते हैं बज़ाहिर। अच्छा वैसे मुझे समझ नहीं आती कि मोहसिन नकवी साहब अच्छा वज़ीर दाखिला है या वज़ीर दाखिला नहीं, मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सिर्फ बड़ा फ़र्क पड़ता है। नहीं क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी राय के अंदर ये फ़र्क पड़ता है, इफ़ मोहसिन नकवी साहब विल नो लॉन्गर बी एट दिस पोस्ट तो इट विल मीन समथिंग, बिकॉज ही वो इस्तारा है पंजाब में निगरान वज़ीर आला के दौर से लेके अब तक तहरीक इंसाफ की जो मुश्कें कसी गई हैं वो उनकी सरबराही में
ان کے انڈر یہ سب معاملہ ہوا ہے. If he doesn't remain in the post, it will mean a lot for Pakistan. یہ ایک ایلیمنٹ اس کو اگر سامنے رکھیں سیاسی طور پہ تو یس یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں ان کی بطور عہدیدار بات کر رہا ہوں. یا حکومت نہیں چاہے بطور تھانے دار بات. یہ حکومت ایک نہیں تو دوسرا یہ حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ یہ جناب جو ہیں یہ عہدے پہ نہ رہیں اور ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. چاہ رہی ہے حکومت. حکومت کے اندر چاہنے کی ہمت بھی نہیں ہے. یہ آپ کو یار آج آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کا سنا ہے بیان؟ یہ جو ایوان صدر میں فلسطین کے حوالے سے وہ کانفرنس تھی یا وہ اکٹھ تھا جو بھی ملاقات تھی، وہاں پر ایک صحافی نے ان سے یہ پوچھا کہ تمام پاکستان کے بڑے سیاسی رہنما یہاں پر اکٹھے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ عمران خان بھی آپ کے درمیان ہوتے؟ تو خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ یہ 6 مہینے سے 1 سال تک کی بات ہے، وہ ہمارے درمیان ہی ہوں گے، لیکن اس وقت ہم اپوزیشن کے ٹرک پر ہوں گے. یہ آج خواجہ سعد رفیق نے فرمایا. سوچیے آپ. اور عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تحریک انصاف عمران خان کو اس طرح سے آزاد کروانا چاہتی ہے جیسے بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء آزاد ہوئی ہیں. یعنی کہ وہ شیخ مجیب اور اس میں ندیم افضل چند صاحب کا بھی بڑا معنی خیز ایک ٹویٹ تھا. انہوں نے کہا جی کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق کے صاحبزادے فلسطین کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی پہلے مانی کہ ہم آئیں گے بٹ وینٹ رانگ ود دیم. 1950s میں نا جب غالباً سوئز کنال کا مسئلہ بنا تھا تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے غالباً حسین شہید سہروردی صاحب، یعنی حسین شہید سہروردی صاحب کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ فقرہ ان کا ہے. میں صرف ایشو کے بارے میں تھوڑا سا میرے ذہن میں غالباً سوئز کنال کا تھا. تو حسین شہید سہروردی صاحب کے خلاف ایک جلوس نکلا ہے کراچی میں. تو کراچی میں انہوں نے کہا کہ، اور کیونکہ حسین شہید سہروردی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس قضیے میں نہیں پڑیں گے کیونکہ یہ وہاں کا مسئلہ ہے اور اس میں بے شمار تجارتی چیزیں انوالو ہیں، تو ہم اس قضیے میں نہیں پڑیں گے. اب ریگارڈلیس اس کے کہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، تو جلوس نکلا ان کے خلاف کراچی میں. اب وہ بھی یعنی وہ باہر نکلے اپنے گھر سے باہر وزیر اعظم کے طور پہ، اور ان کے سامنے جلوس نکلا تھا. وہ گاڑی کی ڈگی، وہ گاڑی کے بونٹ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک تاریخی فقرہ کہا، اور وہ فقرہ تھا کہ آپ مجھے جو کہہ رہے ہیں بالکل میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سارے جو اس وقت آپ کو جو ملک ہیں مسلمان ملک، یہ 0 + 0 ضرب 0 جواب 0. اب ان کا یہ فقرہ ان کے خلاف بھی گیا اور لیکن بعد میں مسلمان ملکوں کے حوالے سے اور ان کی کمزوری کے حوالے سے ایک ضرب المثل بھی بن گیا. اچھا آج آپ ذرا دیکھیں کہ فارم 47 کے بنیاد پہ جیتے ہوئے جناب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کے دیگر رفقا، جن میں سے بیشتر فارم 47 کے الیکشن کمیشن کے عطا کردہ فارم 47 کے نتیجے میں اپنی قومی اسمبلی یا سینٹ کی نشست پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہیں. جب آپ کی اپنی اخلاقی ساکھ مجروح ہو چکی ہو تو آپ کسی دوسرے کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے. پھر بھی سر علامتی طور پر ضروری تھا، تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان بھی تو وہاں گئے نا سر. تو مولانا فضل الرحمان فوراً اس کے بعد چلے بھی آئے. بالکل مولانا فضل الرحمان نے گریس اور انہوں نے زیادہ ان کے اندر قوت برداشت پی ٹی آئی نے فیصلے پہلے کیوں کیا تھا، وہ چلے گئے وہاں پہ. پھر فیصلے کیوں کیا تھا جانا ہے یار جامی صاحب؟ ہو سکتا ہے نا اس کے بعد کہیں سے پیچھے سے خان صاحب نے کہہ دیا. اس کی وجہ یہ تھی، خان صاحب سے بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آنے والے دنوں میں ہو تو وہ جنہوں نے سیٹرڈے کو کروا دیا گنڈا پور صاحب کا رابطہ، جنہوں نے ہے سی وہ چپ کر کے بیٹھے نا سیٹرڈے، وہ وہیں سے پھر خبر بھی آ جاتی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آج یہ جو آل پارٹیز سو کالڈ کانفرنس ہوئی ہے APC، آج کے دن ایک اور خبر بھی تو چل رہی تھی آج کے دن کے لیے. کیا بھلا؟ وہ تھی کہ آج کے دن 26ویں آئینی ترمیم پیش کی جانی ہے. یہ خبر چل رہی تھی اس کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر جماعت اسلامی نے متحرک ہوئی اور پھر انہوں نے کہا، جماعت اسلامی نے کہا کہ ملین مارچ کرتے ہیں کراچی میں اکٹھے ہو کے. انہوں نے کہا نہیں، ہم آل پارٹیز کو. اچھا وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تو اب راوی یہ لکھ رہا ہے کہ جی 1 ہفتے کے اندر پیش ہو رہی ہے ہر حال میں. حبیب صاحب کی تجزیہ اور خبر یہ ہے کہ اب وہ پروگرام وائنڈ اپ ہو چکا ہوا ہے.
لگ تو یوں ہی رہا ہے, آپ کو بھی کل یہی لگا؟ آج تک دیکھیے تادم گفتگو, مجھے آج تک میں صرف ایک ہی اور صرف لگ نہیں رہا, انفارمیشن کی بیس, انفارمیشن وہی جو آپ سے بھی کل ڈسکس ہو رہی تھی, آپ بھی بیان کر رہے تھے, نمبر. ہاں جی, آئی تھنک نمبر نہیں ہے, نہیں خاصا بڑا اس میں جو ہے نا ڈینٹ پہنچ چکا ہوا ہے, ہاں. اور شاید 30 نمبر سے پہلے تو بہت قریب تھے, اب لمبا کام ہے, تو کیسے پوری کریں گے؟ حبیب صاحب, آپ پروگرام میں ٹی وی پہ رانا ثناءاللہ صاحب سے آپ یہ بات کر رہے تھے, یہ انہوں نے ایک اور جگہ پہ بھی بات کی, انہوں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ اگر ہم پش تھرو کر بھی لیتے ہیں آئینی ترامیم بٹ وداؤٹ مولانا فضل الرحمان, سو یہ ان کا کہنا ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بیکاز اٹ ول بیئر اے کاسٹ دیٹ وی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو. آپ کو یاد ہوگا, سوری حبیب صاحب اس سے پہلے کچھ فرمائیں, جب پہلے آئینی ترامیم والا لفڑا ہوا تھا تب ہم نے تھرڈ امپائر میں عرض کی تھی کہ ہی از دی اونلی ون رانا ثنا جو اس سب کے بیچ سب سے زیادہ ڈس ہارٹڈ, ڈیجیکٹڈ اور اس چیز کے دائی تھے کہ اے نہ کرو, اینڈ ہی واز لیسٹ ایکٹیو ان دوز ویری فیو نائٹس اینڈ آورس جب اعظم نذیر تارڑ کی آنیاں جانیاں تھیں اور مصدے ابھی تک مل نہیں رہے تھے اور مولانا نے رات کو اسمبلی میں پہنچ گئے تھے. ہی واز دی لاسٹ ون جو سب سے زیادہ لیسٹ انٹرسٹڈ تھے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے لیے نمبرز تو پورے نہیں. اچھا, اب اگر توڑ کے نمبر آپ نے دوسری پارٹیوں سے توڑ کے نمبر پورے کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آئینی ترمیم نہ چل پائے گی, نہ رہ پائے گی, نہ کچھ اور ہوگا, کیونکہ اتنی غیر اخلاقی سیاسی غیر اخلاقی حرکت کرنے کے بعد اس طرح کی آئینی ترمیم باقی نہیں رہ سکتی. یہ بالکل, یہ اس کے لیے آپ کو عدالت میں خود ہی بیٹھنا پڑے گا. اس سے جڑی پھر ایک خبر دے دوں, بھولنا کر جائے, لیں گے. اسی سے جڑی خبر, ہفتے 7 دن کے 8 دن کے اندر اندر امکان ہے, کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن وقت سے پہلے جاری ہو سکتا ہے, اور وہ اس بات کا پھر دلیل ہوگی کہ ترمیم بھی نہیں آ رہی اور وہ بھی وقت مقررہ پہ جا رہے ہیں گھر. اچھا, اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دستور میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ the president shall اپوائنٹ. جی, اس میں اس نے کرنا ہی کرنا ہے, اس میں نہ احسان ہے, نہ وہ روک سکتا ہے, نہ کچھ اور ہے. بھائی دستور میں لکھا ہوا ہے, یہ نوٹیفیکیشن تو محض ایک تکلف ہے نا, ایک رسمی سی بات ہے. نہیں, اس نوٹیفیکیشن کی اس وقت ایک سیاسی ایک اہمیت ہے نا سر, ایک اہمیت ہے کہ اس کے کئی مطلب استعاراتی طور پر اس کے کئی پیغامات ہیں, میننگز ہیں اس کے. حکومت اپنا اسی سینس میں حکومت اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکی ہے. اگر حکومت کی کوئی اخلاقی ساکھ رہتی نا تو پھر یہ بات میٹر کرتی تھی, کیونکہ حکومت پہ بھروسہ نہیں ہے نا. اچھا جی, اب حکومت فرض کیا یہ لیٹر جاری کر دیتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ آئینی ترمیم کی طرف چلی جاتی ہے. یہ جو ہم آپ کو بار بار, میں بھی اور اکبر بھی اور آپ بھی, ہم تینوں جو بار بار بات کر رہے ہیں تادم گفتگو, تادم تحریر, ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت پہ, اس حکومت کے اپنوں کو اس پر بھروسہ نہیں رہا. ایگزیکٹلی جی, اس حکومت کے اپنے وزراء کو اس پر بھروسہ نہیں رہا. تو لہٰذا جب بھروسے کی کیفیت یہ ہو جائے نا تو اس وقت یہ خط جاری کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, محض تھوڑی دیر کے لیے فلیش ہوگی چیز اور کہانی ختم ہو جائے گی. پہلے ہاں, 25 اکتوبر رات 12 بجے کے بعد اگلے دن جب جناب منصور علی شاہ صاحب حلف اٹھا چکے ہوں گے, چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان, جی, اس دن پھر بات ہوگی. اس دن دیکھا جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. اس دن کے بعد معاملات مختلف ہوں گے. کمنگ بیک ٹو جو ہمارا سب سے پہلا موضوع تھا گنڈا پور صاحب والا اور پی ٹی اے کے احتجاج والا. گنڈا پور صاحب خان صاحب سے جب بھی ملیں گے یا باقاعدہ جب ملتے ہیں جیل میں جا کے, تو خان صاحب انہیں تھپکی دیں گے کہ ویل ڈسیوڈ, ویل ڈن, کمال کیا تم نے کہ کام بھی ہو گیا اور نکل بھی آئے, یا جو رد عمل آ رہا ہے اس کی تپش کو محسوس کرتے گلا شکوہ کریں گے ان سے؟ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا 26 اکتوبر 2024 کا. اگر نوٹیفیکیشن آ گیا تو شاباش, اگر تو نہ آیا تو اگر بات پہ جو علی امین گنڈا پور سے ہوئی ہے جی دوسری سائڈ پوری رہی تو علی امین گنڈا پور فرض کرتے ہیں کہ جناب 18 کو مل لیتے ہیں, تو علی امین گنڈا پور صاحب کو فرض کیا ڈانٹ پڑتے, فرض کیا تو وہ کہیں گے 26 تاریخ تک دیکھ لیں, ورنہ جو کہیں گے میں
میں جیسا کہیں گے میں ویسے حاضر. اچھا لیکن اس سے پہلے نہیں ابھی صاحب وجہ تو تقریر جی تھی بھائی صاحب, احتجاج جاری ہے. نہیں وہ جو تقریر تھی وہ تقریر جو تھی, ہاں ہم ذرا سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچتے ہیں اس تقریر میں کانٹینٹ کیا تھا. کیا وہ کانٹینٹ اٹ سیلف ایکسپلینیٹری نہیں تھا کہ اس موضوع پہ بھی بات نہیں کی, اس پہ بھی نہیں کی, اس پہ بھی نہیں کی, اس پہ بھی نہیں کی, تو ظاہری بات ہے کچھ عہد و پیمان کے بعد ہی ایسی تقریر کی گئی ہو. جامی صاحب ہمارے ملک میں نا پرابلم پتہ کیا ہے, وہ ٹرسٹ کا. ایک تو لوگوں کے درمیان باہمی اعتماد نہیں رہا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بھی اعتماد نہیں رہا. یعنی ہم سے مراد عام آدمی کو بھی یہ اعتماد نہیں رہا کہ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ کرے گی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو اشارہ آیا ہے وہ واقعی اس کا کچھ مطلب ہے, یا یہ جو گفتگو ہوئی ہے کسی دو افراد کے درمیان یہ محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ خواجہ آصف صاحب 2018 میں الیکشن ہار رہے تھے, ہم وہاں پہ گئے, ہم نے وہاں پہ وہ کیا سرویز وغیرہ کیا, تو ایک تھن مارجن حاصل تھا عثمان ڈار تب لگتے. اچھا ہوا یہ کہ یہ بات خیر وہ جیت گئے معمولی سے ووٹوں کے فرق سے. خواجہ آصف صاحب جب جیت گئے تو اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت فرق تھا تو وہ جیت گئے. لیکن پھر ایک موقع آیا جس پہ جنرل بابر افتخار صاحب نے ٹی وی کے ایک پروگرام پہ کہا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ الیکشن کس طرح جیتے تھے. ایسا ہی ہوا تھا جی, تب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوا کرتے تھے, تب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. اب ان کے اس فکرے کے بعد اعتماد ختم ہو گیا کہ کوئی چیز خفیہ رہ سکتی ہے. جب یہ واقعہ ہوا تو اب جو بھی شخص اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی شخص سے بات کرتا ہے تو وہ یہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ اب یہ بات گئی, اب یہ بات سامنے آ جائے گی, یہ راز نہیں رہا, یہ راز نہیں رہا. تو وہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, رازداری کی کیفیت ہے وہ ختم ہو گئی. پی ایم ایل این کو بھی یہی پتا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی یہی پتا ہے. اور اس کے بعد پھر جس طرح ہم نے یہ جب خان صاحب کے دور حکومت میں جب ان کی میل ملاقاتیں شروع ہوئیں, اس بیچ جو کچھ ہوتا رہا, جو جس سے ملتا رہا, باجوہ صاحب سے کیا باتیں ہوتی نہیں, وہ ساری منظر عام پر آئیں. جی پھر ہم نے کیا کچھ باجوہ صاحب خود بتا گئے, کچھ سیاستدان بھرے ٹاک شوز میں لائیو بتاتے رہے. کہاں رہتی ہیں. پھر ہم نے کیا کیا, پھر ہم نے جو آڈیوز کے ذریعے اپنے سسٹم کو تباہ کر دیا. وہ جو ٹیرا بائٹ کے ڈیٹا, ہمارے وزیر اعظم کا دفتر بگ ہوا, اور کتنی دیر کے لیے بگ رہا, اور وہاں پہ کس نے کیا بات کی, ہمارے سامنے تو ٹکڑا آیا نا, اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوئی نا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں وہاں پہ کیا قومی سلامتی کا بھی ذکر ہو رہا تھا؟ یہ ایسے امور ہیں نا جن میں رازداری کا رکھنا ضروری ہے. 100% ہوگا بالکل. تو وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھا ہوتا تھا, یہ جو قمر جاوید باجوہ جی وہ بھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے. وہاں پہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی, آپ اسے اچھا سمجھے برا سمجھے, جنرل فیض ہے تو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی. لمبا کیوں ہو گیا جی کام, وہ تو 5 ہفتوں میں سماپت ہونا تھا. وہ بھی جناب علی ہمیں تو اچھا نہیں, وہ تو کنیکشن نکلنا تھا نا وہاں سے کہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں اتنا دم ہے. خیر اب دیکھیے کہ اب بھروسہ کسی کو کسی پہ نہیں ہے. جب ہم نے اپنے سسٹم کے ساتھ جو کچھ کر دیا ہے, ہم نے ایسی آڈیو نکالی جس میں چیف جسٹس کو بات کر رہا ہے, یعنی ہم نے کچھ سسٹم کی تقدیس تو رہنے نہیں دی نا. تو لہٰذا اب تو کوئی بھروسہ کسی پہ نہیں کرے گا جب تک معاملات پوری طرح ہو نہ جائے. چلیے اب یہ 25 تک تو لگ گیا لاک, یہاں پہ پاز لگ گیا سچویشن پہ, نہ کوئی احتجاج ہوگا نہ کوئی ایسی ہلچل ہوگی. ایسا نہیں رہے گا. نہیں کچھ ہوتا ہے احتجاج تو دیکھیں اسلام آباد میں انہوں نے کہا ہے, یا آج میں رؤوف حسن صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا ہے احتجاج تو جاری رہے گا اور اسلام آباد کے اندر بھی رہے گا, اور اگلی انسٹرکشن عمران خان سے جو آئے گی اس کے مطابق ایک سٹی ڈیسائیڈ ہوگی اور وہاں پہ ہم کریں گے. اور میری اطلاع یہ کہ یہ 18 تک ان سے بات نہیں ہونی, یہ بھی رہنے دی. نہیں یہ 18-20 تک میری اطلاع یہ ہے کہ کوئی ایسا اس طرح کا اس لیول کا پروٹیسٹ نہیں ہوگا, اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پورا میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ ہونا چاہیے, پریشر جو نا ہلکا ہلکا وہ پیچھے نہیں کرنے لگی اس کو پی ٹی آئی. میرا خیال ہے کہ نہیں, they'll go an inch back. جو جس طرح سے لیڈ کیا ڈی اگر چوک دوسری میں, سائڈ سے جو کمٹمنٹس ہیں وہ بھی پوری ہوں تو they'll go an inch back. تو خیر یہ تو چیزیں اپنی جگہ چلتی رہیں گی, اور اس میں بہت ساری چیزیں yet to be seen ہیں, بہت ساری چیزیں
اگلے چند دنوں میں واضح ہوتی چلی جائیں گی. جو اب رد زیادہ عمل دن نہیں رہ گئے. رد عمل ورکر سپورٹر کا آیا, دوبارہ کال دی گئی تو وہ رد عمل پر ویل کرے گا یا پھر دوبارہ لب بیک وہ کہیں گے, نوئنگ پی ٹی آئی ایس ورکرس؟ یہ لو بڑا ہم سوال. عمران خان, کیا گنڈا پور کی کال پہ عوام دوبارہ نکلیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ گنڈا پور کی کال نہیں گنڈا ہے, پور کی کال ہی نہیں. ٹھیک, لیکن کیا اس کے لیے نکلیں گے کہ یہ آئے گا تو اس کی عمران انتظار کریں؟ خان کی کال جو ہے وہی میٹر کرتی ہے, اور عمران خان نے جب کال دی تو ڈیفینیٹلی لوگ نکلیں گے. لوگوں کا غصہ علی امین گنڈا پور پہ اس لیے ہے کہ لوگوں کی برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے کہ عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے. اور دیکھیے, جب آپ کسی بے قصور شخص کو جیل میں بند دیکھتے ہیں نا, تو آپ ہر شخص, پاکستان کا ہر شخص کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار اگر سابق وزیر اعظم بے قصور اندر رہ سکتا ہے تو میری تو حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. تو لہٰذا یہ خوف بھی لوگوں کو تڑ پاتا ہے کہ یار اس کو نکالے تاکہ سمبل تو باہر ہے. سر, جو ریسٹیونیس جو کے پی کے میں ہے اس کا بہت اچھے سے اندازہ ہے ہمارے اداروں کو, فیصلہ سازوں کو, اور اس کی وجہ سے بھی. اور یہ جو پھر اگین وہ بات ہوتی ہے کہ کے پی کے سے جو جتنے لوگ یہاں پہ آئے تھے اور اتنی زیادہ وہ رکاوٹیں جس طرح سے عبور کر کے وہ ڈی چوک تک پہنچے ہیں, ان کے ذہنوں کے اندر نہ صرف ایک عمران خان والا معاملہ تھا, اس کے علاوہ بھی جو وہاں پہ دیکھیے ریسٹیونیس ہے, اللہ تعالیٰ بالکل اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. پھر اس کے ساتھ ایک آپ دیکھیے, اب خیر گفتگو کے ہم کنکلوژن کی طرف پڑھ رہے ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب کا کیس جسٹس فاروق حیدر صاحب لاہور ہائی کورٹ کے, ان کے سامنے لگا. جسٹس فاروق حیدر صاحب نے, جو مجھے پتا چلا وہ یہ ہے کہ جج صاحب نے ایف آئی اے سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جن ٹویٹس کی بنیاد پہ اوریہ صاحب پہ مقدمہ بنایا ہے, ان کی آپ نے کیسے یہ تعین کیا کہ یہ انہوں نے کیے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہماری اپنی لیبارٹری ہے. ان کا پھر آپ کی اپنی لیب میں تو نہیں یہ تعین ہو سکتا نا کہ انہی کا فون سے ہوا تھے. تو اس پہ اوریہ صاحب کے وکیل نے کہا کہ جناب عالی, جج صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی تھرڈ پارٹی سے فورینسک کروائیں. اس پہ اوریہ صاحب کے وکیل نے کہا کہ جناب یہ تو اس صورت میں کروائیں نا کہ جب میرا موکل مان نہ رہا ہو. میرا موکل کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے, یہ جو الفاظ ہیں, ٹویٹ ہے, یہ تو میں نے کیے ہیں, تو لہٰذا اب تو معاملہ اس سے آگے بڑھ جانا چاہیے. تو جج صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور پھر جج صاحب نے کہا کہ میں اس کیس کو نہیں سن سکتا. جی سر آج اچھا, اب اوریہ مقبول جان صاحب کا کیس ایک دفعہ پھر کہیں اور چلا گیا ہے. اب وہ دوبارہ جائے گا, پھر ایک نئے جج صاحب کے پاس تاریخ لگے گی, اور پھر وہ دیکھا جائے گا کہ انکار کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں یا مہربانی کرتے ہیں, سن لیتے ہیں. آج اوریہ صاحب کی ضمانت کی اس پہ سماعت ہونا تھی, پیش نہیں ہوا, وہ نہیں کیا گیا. پھر یہ بھی آیا کہ پیش نہ کیے جانے کے علاوہ ہی, وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ ہائی کورٹ میں ضروری نہیں ہوتا پیش کرنا, تو وہ روبکار جاری ہو جائے گی اینڈ ہی ول بی ریلیزڈ فرام جیل. بٹ وہ نہیں ہوا. ایک اس میں جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگین یہاں پہ یہ دو سائڈ جو نظر ایک آتی ہیں لیکن اندر دو چل رہی ہیں. کہیں سے یہ ان کے جو معاملات دیکھ رہے ہیں, فیملی کی میں بات کروں گا, ان کو یہ تسلی بھی کرائے گی کہ یار ہمیں پتہ ہے یہ خراب ہو رہا ہے, کہہ دیا ہے, ہو بھی جائے گا, بہتر بھی ہو جائے گا. اس کے باوجود ایف آئی نے پھر خراب کیا تھوڑا سا معاملہ. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ جب عمران خان بے گناہ جیل میں, اوریہ مقبول جان بے گناہ جیل میں, جیل میں ڈالنے والوں کو تو پتہ نہیں کوئی جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا, ان کا خاندان کیا ہے, وہ کس گلی محلے میں رہتے ہیں, وہ کون سے باغ کی مولی ہیں, آسمان سے ٹپکے ہیں, زمین سے اگے ہیں, ان لوگوں کو تو کوئی نہیں جانتا. لیکن اوریہ کو اور عمران کو پورا پاکستان جانتا ہے. جب آپ ان لوگوں کو اس طرح, بھائی اگر جرم کیا ہے تو آپ سزا دیں, جی آپ فیصلہ کریں, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ میں سن نہیں سکتا کیس, یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں وہ تو پہلے میں چھٹی پہ, عجیب بات ہے. اچھا بھائی چلیے آپ نہیں سن سکتے, پہلے آپ چھٹیاں لے رہے ہیں بھائی پہلے دن. اگر آپ کا, اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کا یہ ہم وطن ہے, ان دونوں کا تعلق اوریہ کا بھی اور جج صاحب کا تعلق بھی ایک ہی شہر سے, چلیے مان لیا, تو بھائی آپ کو پہلے نہیں پتا تھا, اسی دن آپ عذر پیش کرتے نا, اسی دن ریکیوز کر لیتے.
ٹھیک بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اس طرح قانون کا مذاق اڑوائیں گے تو پھر اس قانون پہ بھروسہ کون کرے گا؟ جب آپ پہلے سے بنے ہوئے خیبر پختونخوا ہاؤس کو اچانک ایک دن آپ کے ذہن میں آئے گا اور آپ اس پہ تالے ڈالنے اور اس کو سربہ بہر کرنے پہنچ جائیں گے ٹھیک، تو کون آپ کے قانون پہ بھروسہ کرے گا؟ ویلڈ سر. تو تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے یہ اطلاع دے دیں آپ کو خبر کی صورت میں کہ آج جب اے پی سی ہو رہی تھی تو اس سے پہلے آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ حضرت مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور دیگر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈسکشن وہاں پہ ہو رہی تھی. کچھ صحافی رپورٹ کر رہے تھے کہ آئینی ترمیم کے حق میں بھی مولانا سے بات کی گئی، انہیں قائل کرنے کی کوشش کی گئی. میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سلسلے میں دبے لفظوں میں بات شروع ہی ہوئی تھی تو مولانا نے یہ کہا کہ آج جس مسئلے کے لیے بیٹھے ہیں بہتر ہے اس پہ بات کریں، باقی کہانی پھر کسی اور روز ڈسکس کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اے پی سی میں شرکت کر کے فوراً اپنی گفتگو کرنے کے بعد چل دیے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.